اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بہارستان اردو کی 7ویں کتاب، موضوع ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع ڈاک کا انوکھا ٹکٹ چل رہا ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا، تو بقیہ جو اس کا حصہ ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے یہاں سے پڑھا تھا ہاچی کے بارے میں، کہ ہاچی ابھی چھوٹا سا ایک پلہ تھا، تو یہ اپنے مالک، جو اس کا اصلی مالک تھا، اس نے ایک ڈاکٹر کو بھیج دیا۔ تو ڈاکٹر ٹوکیو کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو جب وہ ڈیوٹی جاتے تو یہ جو ہاچی یہ کتا تھا، تو یہ اسٹیشن تک اس کے ساتھ جایا کرتا اور شام تک وہیں انتظار کرتا، اور شام کے بعد پھر واپس آ جاتا۔ تو اسی اثنا میں ایک دفعہ ڈاکٹر کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ہاچی اپنے معمول کے مطابق آتا رہا، صبح آتا رہا اور شام تک وہیں بیٹھتا، اور پھر شام کو منہ لٹکا یعنی پریشان ہو کر واپس چلا جاتا۔ تو پیارے بچوں، آج اس کا جو باقی حصہ ہے، یعنی یہاں سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ تو کیا ہے پیارے بچوں، یہ جو اب ہاچی تھا، اب یہ بلا ناغہ یعنی کہ اس میں بنا کوتاہی کرنے کی، یعنی ہر روز اب یہ کتنے سال تک، 7 سال تک اسی طرح کہاں جاتا رہا، اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ اب دھیرے دھیرے اس کا جو نام ہے وہ بڑھنے لگا، اس کی شہرت ہو گئی۔ تو ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، معلومات حاصل کی، تو اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل اس کے بارے میں ایک مضمون لکھا۔ تو مضمون کی سرخی جو تھی وہ تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ 7 سال تک مالک کا انتظار۔ تو چلیے آگے۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا، یعنی کہ جو ہی یہ مضمون آیا، کس میں، اخبار میں آیا، تو اب ہاچی کا نام ملک کے ہر کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اب جنہوں نے نہیں بھی سنا تھا، اب انہوں نے بھی اس کی شہرت کے بارے میں سن لیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ اب جاپان کے لوگ سینکڑوں میں کہاں، اب اس اسٹیشن پہ، جو شیبو اسٹیشن تھا، اس پہ جانے لگے ہاچی کو دیکھنے کے لیے۔ ہاچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، یعنی کہ آنا جانا یہ جو تھا اب یہ لگا رہا۔ لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن ان باتوں سے، لوگوں کے آنے سے ہاچی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا، وہ اپنا کام بالکل کرتا رہا۔ اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا، یعنی کہ اب پورے جاپان میں اس کا نام کیا ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی مجسمہ تیار کیا۔ اب جاپان کے ایک مشہور فنکار نے کیا کیا کہ جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ، اب اس کا اس نے مجسمہ بنایا، اس کا نقشہ بنایا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے جو مجسمہ اس کا ہاچی کا تیار کیا، اس کی وفاداری پہ، تو اب جاپانی جو لوگ تھے، اب ویسا ہی مجسمہ انہوں نے پیتل کا بنوانا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے انہوں نے
लोगों से चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि इसका मुजस्समा शिबू स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए, ताकि इसका जो मुजस्समा, इसका जो फ़ोटो आप समझें कि कहाँ पे लगवा दिया जाए, स्टेशन पे जहाँ वो अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी निकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। यानी कि अब जब इसकी निकाब कुशाई की गई, जब ये बिल्कुल लगाया गया और उस वक़्त बहुत सारे लोग जमा हुए, यानी कि इतने लोग कभी भी इससे पहले जमा नहीं हुए थे कि जितने लोग इस वक़्त जमा हुए। तो प्यारे बच्चों, तो ये था एक कुत्ता, यानी कि अगर एक हैवान, एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादारी का सबूत निभाता है तो उसकी शोहरत कितनी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इंसान वफादारी का सबूत दे तो उसकी शोहरत कितनी होगी। वो अपने आप के साथ वफादारी करे, अपने मालिक के साथ, और अपने बहन भाई, माँ बाप, इंसानों सब के साथ अगर वो हमदर्दी का सबूत दे तो उसकी शोहरत कितनी बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। तो बाकी जो इसका हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।